بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں سینا، جو کہ یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ اب چونکہ وہ مسیحی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس کو جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں کا۔ پھر اس نے پوچھا، اس کا لباس کیسا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ہمارے ہاں جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا، ساری بات سن کر بولا، مسیحی کی قسم، میں لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، سبز رنگوں کے پتھروں سے گھر تعمیر کروایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، خوشبوئیں سلگوائیں۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں حج کے لیے بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج کے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کٹتا رہا۔ آخر اس نے ٹھان لی کہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات چوری چھپے اس نے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی اسے بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی طرف نکلا۔ یہ لشکر مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں اس سے بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا کہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص تمام عرب کے سردار ہیں، شرف اور بزرگی انہیں حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتے ہیں، انہیں عطیات دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ گویا حضرت عبد المطلب کا تعارف کروایا۔ ابرہہ نے ان سے ملاقات کے لیے ان کو بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے تو بتایا گیا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں سوال کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے۔ لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئے۔ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے اس گھر کا ایک پروردگار ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے جائیں۔ جب ان کے اونٹ ان کو واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے اور انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے انہیں حرم میں چھوڑ دیا گیا۔
پھر حضرت عبدالمطلب ہرا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود بھی ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے جسم پر ضربیں لگائیں مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر وہ رک گیا۔ انہوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے، پھر نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی مگر اس سے بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ نے ان کی طرف ابابیلوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئیں اور حضرت عبدالمطلب دوسری طرف مکہ میں داخل ہوئے۔ حرم میں پہنچ کر کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا کیونکہ ابرہہ عیسائی تھا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر پتھر گرانا شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ ابرہہ اور اس کے ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بھاگنے لگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ٹوٹ کر گرتا چلا گیا۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن جب حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوئے تو حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا منظر دکھایا کہ وہ ایسی طاقتور ہستی ہے جو ہاتھی جیسی مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی مخلوق سے تباہ کر سکتی ہے۔